يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں، یہ شرعی اصطلاح میں فتنوں کا ایک دور ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں اس بارے میں ہماری آپ کی رہنمائی کرتی ہیں کہ قیامت سے پہلے صرف امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کو مختلف قسم کے فتنوں سے کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان فتنوں کے دور میں ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے اپنے دین، اپنی عزت اور اپنی جان اور مال کی حفاظت ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ان فتنوں کے اثر سے بہت سے لوگ اپنے دین کا سودا کر لیں گے، بہت سے لوگ ارتداد کے شکار ہو جائیں گے۔ انہی امور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ مسند احمد وغیرہ میں حضرت ضحاک ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بین یدی الساعۃ فتنا کقطع اللیل المظلم۔ قیامت سے پہلے اندھیری رات کے ٹکڑوں کے طریقے سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ کقطع الدخان، دھواں کے ٹکڑوں کے طریقے سے۔ آپ خود ہی غور کریں، اگر رات اندھیری ہو اور سامنے آپ کے دھواں ہو، اور دھواں صرف ایک نہیں بلکہ دھواں کے بگولے گویا پے در پے آ جا رہے ہیں، جو اس دھواں سے آپ کی آنکھ بھی متاثر ہو رہی ہے اور آپ کی ناک بھی متاثر ہو رہی ہے، جس سے راستہ چلنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ ایسی صورت میں اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کقطع الدخان، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہوگا؟ یموت فیہا قلب الرجل کما یموت بدنہ۔ ان فتنوں کے اثر سے انسان کا دل اس طریقے سے مردہ ہو جائے گا جس طریقے سے اس کا جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات، اگر کسی کا جسم مردہ ہو جائے، اس کے اوپر آپ ٹھنڈا پانی ڈالیے، گرم پانی ڈالیے، اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔
اس کے اوپر آپ ڈنڈے ماریے، چھری چلائیے، اسے پھاڑ دیجئے، اس پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا دل مردہ ہو جائے تو اب اس کے سامنے ایمان اور کفر میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ وہ مسجد میں اگرچہ آتا ہوگا، اپنا نام اگرچہ عبداللہ عبد الرحمن رکھا ہوگا، لیکن موقع ملنے پر وہ قبروں کے سامنے اور بتوں کے سامنے بھی اپنے ماتھے کو ٹیک دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل اب زندہ نہیں ہے، اسے اندھیرے اور تاریکی میں کوئی فرق اس کے نزدیک نہیں ہے، نور اور ظلمات کی اس کو تمیز نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ ایک شخص صبح کے وقت مومن رہے گا، لیکن شام کے وقت، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ بالکل جیسے آج کل سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے، صبح کو کوئی کسی پارٹی میں رہتا ہے، شام ہوتے ہوتے جی صبح کو گالی دے رہا تھا اسی پارٹی کو، اور شام ہوتے ہوتے اس کی اب تعریف کرنے لگا ہے۔ یہی معاملہ مسلمانوں کو ہوگا کہ یصبح الرجل فیہا مؤمنا، صبح کو تو مومن تھا لیکن شام کو کافر ہوگا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر بن جائے گا۔ یبیع اقوام خلاقہم ودینہم بعرض من الدنیا، ایک جماعت مسلمانوں کی ایسے ہوگی کہ اپنے دین اور اخلاق کو دنیا کی معمولی پونجی کے عوض بیچ ڈالے گا، دنیا کے فائدے کے لیے، ایک کرسی کے لیے، ایک نوکری کے لیے، اپنے تجارت کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، معمولی سے بہانے سے وہ اپنے دین کو دنیا کے فائدے کے عوض بیچ دے گا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا وقت آنے سے پہلے لوگوں کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے کہ عمل کر لو، نیک عمل کر لو۔ کیوں؟ نیک عمل کا انسان اگر پہلے سے عادی ہوگا تو اس کے بہت بڑے فائدے ہیں، لیکن دو فائدے بڑے اہم ہیں، میں صرف اشارہ کرتے چل رہا ہوں اس لیے کہ موضوع کوئی دوسرا ہے۔ اگر بندہ پہلے سے نیک عمل کا عادی ہے تو اس کا دو بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ مشکل وقت میں اس کے لیے عمل کرنا اب مشکل نہیں ہوگا، وہ بیمار ہوگا پھر بھی نماز پڑھ لے گا، اور جو شخص پہلے نماز پڑھتا ہے وہ بیماری کی حالت میں کیسے نماز پڑھے گا؟ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی کسی کام کا عادی ہوتا ہے اس کے لیے وہ کام مشکل نہیں ہوتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ پچھلے نیک عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرے گا اور اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالی حضرت یونس علیہ السلام سے متعلق فرماتا ہے فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ اگر یونس ہمارا بندہ علیہ السلام پہلے سے نماز پڑھنے والا اور تسبیح پڑھنے والا نہ ہوتا، ہمارا ذکر کرنے والا نہ ہوتا، تو للبث في بطنه الى يوم يبعثون، مچھلی کے پیٹ میں وہ قیامت تک رہ جاتا۔ تو پچھلے عمل کی برکت سے گویا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے، فتنوں کے چھا جانے سے پہلے، فتنوں کے عام ہونے سے پہلے آپ نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنہ، بادروا بالاعمال فتنہ کقطع اللیل المظلم، ایسے فتنے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے عمل کر لو، جلدی عمل کر لو۔ بادرو کا اصل مفہوم سمجھنا چاہیں آپ تو یہ مفہوم ہے کہ آپ لوگ ابھی مسجد میں داخل ہوئے
اور بارش کا کوئی اثر نہیں تھا، اور اپنے جوتے اور چپل آپ نے کہاں رکھے ہیں؟ باہر رکھے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں کہ اچانک آپ کو محسوس ہوا ہے کہ اب بارش آنے والی ہے، تو ہر آدمی جلدی سے بھاگ کر کے اپنے جوتے چپل کو اندر کرنا، یہی ہے مبادرہ، کہ اصل خطرہ پیش آنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو سنبھال لے۔ تو آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، ایسے فتنے ظاہر ہونے سے پہلے عمل کر لو جو فتنے رات کے ٹکڑوں کی طریقے سے ہوں گے، جن کے اثر سے بندہ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر بن جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر بن جائے گا، اور دنیا کی معمولی پونجی کے عوض دین کو بیچ ڈالے گا۔ تو فطروں کے ظاہر ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عمل کی دعوت دی ہے۔ میرے ساتھیوں اور میرے بھائیوں، میری ان باتوں کو کسی مقرر کی تقریر سوچ کر کے نہ سنیے، میری ان باتوں کو اپنی اصلاح کے لیے ایک مدرس کا سبق پڑھ کر کے سنیے، اس لیے کہ معاملہ اس وقت جیسا درپیش ہے اور جو صورتحال ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے، بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ ہر جگہ سے، ہر طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے دین سے لوگ پھرتے نظر آ رہے ہیں، کچھ لوگ حقیقی طور پر دین کو چھوڑ دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ دین کی ایسی تعویلیں کر رہے ہیں جو ان کے دین سے نکل جانے کا سبب بن رہی ہے۔ تو میری ان باتوں کو آپ اس ناحیے سے یہ سوچ کر کے سنیے کہ یہ باتیں ہمیں اور آپ کو جو کہی جا رہی ہیں وہ اپنے عمل کے لیے اور اپنے سدھارنے کے لیے اور اپنی عاقبت کو بچانے کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو عمل کی دعوت دی ہے، انہی عمل میں سے ایک چیز ہے جسے قرآن اور حدیث میں اعتصام باللہ کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ اعتصام باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم لوگ کفر کیسے کر رہے ہو؟ یہود کی بات میں، یہود کے کہنے میں تم کیسے آ جا رہے ہو؟ اہل کتاب کے دھوکے میں تم کیسے پڑ جا رہے ہو؟ اپنے ہم وطنوں کے چکر میں تم کیسے پھنس جا رہے ہو؟ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تمہارے درمیان رسول موجود ہے، اس کی تعلیم موجود ہیں، جو کتاب لے کر کے آیا ہے وہ کتاب موجود ہے تمہارے پاس۔ یاد رکھو وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے گا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، تو گویا اسے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی مل گئی ہے، وہ سیدھے راستے پر گامزن ہے، چل چکا ہے۔ تو اعتصام باللہ یہ کیا چیز ہے ساتھیوں؟ اور اعتصام باللہ تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اعتصام باللہ کیا چیز ہے؟ اعتصام باللہ کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ اور اعتصام باللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں؟ اور آخر میں اگر وقت رہا تو یہ بات اختصار کے ساتھ ہوگی کہ ہمارے اندر اعتصام باللہ پیدا کیسے ہو۔ یہ 3+1 کتنا ہو گئی؟ جی 4 باتیں ہیں۔ 3 زائد 1 کتنی ہو جائے گی؟ 4 باتیں، لیکن 3 تو بڑی اہم ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اعتصام باللہ کا معنی کیا ہے، جس سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اعتصام کرے گا، اللہ کے ساتھ اپنے دامن کو، اللہ کا دامن پکڑے رہے گا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، تو اس کی رہنمائی کہاں ہوگی؟ صراط مستقیم کی طرف۔ اور دوسری چیز اعتصام باللہ میں کیا، اعتصام باللہ کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟
اور تیسری چیز احتسام باللہ میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں؟ یہ 3 اور زائد 1 بات، یعنی احتسام باللہ ہمارے کیسے پیدا ہو، یہ 4 چیزیں ہیں ہمارے سامنے. دیکھیں پہلی چیز ہے احتسام باللہ کہ معنی کیا ہوتا ہے. احتسام بنا ہے عاصمہ سے. عاصمہ کے معنی اصل جو ہوا کرتا ہے وہ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا، تھامنا، بچنا اور بچانا، روکنا اور رکے رہنے کا ہوا کرتا ہے. اسی لیے عربی میں ایک لفظ ہے عاصمہ. عاصمہ کہتے ہیں کیپٹل اور راجدھانی کو. اسے عاصمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پورے ملک کی حفاظت اور پورے ملک کے بچاؤ کا فرمان کہاں سے جاری ہوتا ہے؟ جی یہیں سے جاری ہوا کرتا ہے. تو اسی سے بنا ہے عاصمہ. تو گویا اعتصام کے معنی ہوا کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اس سے چمٹے رہنا، کسی خوف سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ انسان جڑا رہے. یہی معنی اعتصام کا ہے. اور اسی سے بنا ہے فاستعصم. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ لیکنہ فاستعصم، لیکن وہ بال بچ گیا. یوسف علیہ السلام کیا ہے؟ وہ بال بچ گئے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اعتصام باللہ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی چیز سے جو ہمارے لیے باعث ضرر ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا سہارا لیں. یہی چیز اعتصام باللہ ہے. ہم بذات اپنی فطرت کے لحاظ سے انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. اور یہ آیت سورہ نساء کی وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا یاد آ گیا تو کہہ دوں آپ کے سامنے، یہ ہمیں اور آپ کو ان حالات میں بہت بڑا پیغام دے رہی ہے. یہ آیت جس ضمن میں پیش کی گئی ہے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. جو لوگ خواہشات اور شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے راہ سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے. وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. خصوصاً ساتھیوں انسان 2 معاملے میں بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے، اپنی شہوات کے مقابل میں اور شبہات کے مقابل میں. خصوصاً شہوات کے مقابل میں انسان بڑے بڑے سے دیندار لوگوں کا ایمان مال کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ کمزور پڑ جاتا ہے. انسان بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے بڑے نمازی، بڑے دیندار، سب کچھ ہیں، لیکن جہاں مال کا معاملہ آیا وہاں کھسک گئے. اسی طریقے سے منصب کی شہوت جو ہے، سرداری کی شہوت، اس کے لیے انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے. وہ سردار بن گیا تو وہ کبھی بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ سرداری کے لیے وہ کیا کیا چیزیں قربان نہیں کر دیتا ہے. مولانا حضرات رہتے ہیں لیکن صدر بننے کے لیے جی بہت کچھ کر جاتے ہیں. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ساتھیوں، میرے اہل علم دوستوں، سنن ترمذی کی جو کعب ابن مالک سے جو حدیث مروی ہے، اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ما ذئبان جائعان، 2 بھوکے بھیڑیے، 2 بھیڑیے جو کیا ہوں؟ بھوکے ہوں. بعض روایات میں ہے کہ ضاریان، جو کھونکھار ہوں. یعنی گویا کہ اولا تو بھیڑیا ہے جس کا کام کیا ہے؟ پھاڑ کھانا ہے، اور دوسرے بھوکا ہے تو اب جی اور پھاڑ کھائے گا، اور تیسرے بھیڑیا بھی معمولی بلکہ بڑا کھونکھار بھیڑیا ہے. اگر اسے ایسی بکریوں میں چھوڑ دیا جائے، بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے
جس کا چرواہا وہاں پر موجود نہیں ہے، جس کا چرواہا وہاں پر موجود نہیں ہے، تو کہا جتنا وہ بھیڑیا، دونوں بھیڑیے ان بکریوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ نقصان انسان کو مال اور منصب کی لالچ پہنچاتی ہے۔ ذرا غور کریں، آپ نے کیا بیان فرمایا؟ دو بھیڑیے جو بھوکے ہوں، خونخوار ہوں، ایسی بکریوں میں پہنچ جائیں جس کا چرواہا کوئی نہیں، جن کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، ان بھیڑیوں کو اس ریور میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بھیڑیے ان بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا انسان کو اگر مال کی لالچ ہے، انسان کو اگر منصب کی لالچ ہے، تو یہ دو لالچیں انسان کے دین کو جتنا نقصان پہنچاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی منصب قبول کرنے سے کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے بھی کوئی کہیں منصب دے دیجئے، گورنر۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر انی اراک ضعیفا، میں تجھے ضعیف کمزور دیکھ رہا ہوں، تو دو آدمی کے اوپر بھی کبھی باس مدیر بند نہیں بننا ہے، تم کو چاہے جائے کہ پورے گاؤں، پورے علاقے، پورے محلے کے اوپر دو آدمی پر بھی بننا۔ اس لیے آپ نے بیان فرمایا جس کو سردار بنا دیا گیا گویا اسے الٹی چھری سے، بہت اوتھلی چھری، کند چھری سے اسے دبا کر دیا گیا ہے۔ تو علی کل حال بات نکلی تھی یہاں سے کہ انسان شہوت کے پیچھے، خاص طور پر انسان جنسی شہوت کے پیچھے ساتھیوں، آج کا معاملہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو غلط چیزیں نشر کی جاتی ہیں اس میں صرف جوان ہی مبتلا نہیں ہے، اس میں ادھیڑ عمر کے لوگ اور بوڑھے لوگ بھی اس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہی معنی ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ اسی لیے بعض تابعین جن کی عمر 80 کے قریب پہنچ گئی تھی، وہ اس آیت کو پہنچتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے آپ نے اس معاملے میں کمزور پیدا کیا ہے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی فحش اور بری باتوں سے ہماری حفاظت کیجیے گا۔ تو علی کل حال ساتھیوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان فطری طور پر کمزور ہے، وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ نہ دے، اور کسی برائی سے اس وقت تک بچ نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو ساتھ نہ دے۔ تو کسی نیک کام کے کرنے کے لیے اور کسی فتنے اور برائی سے دور رہنے کے لیے انسان کس کا سہارا لے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا لے۔ یہی اعتصام باللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا یہی شیوا رہا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام ذرا سوچیں، جوان ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ جو عورت دعوت دے رہی ہے وہ خوبصورت ہے، صاحب منصب ہے، یہ اس کے نوکر ہیں، دھمکی دے رہی ہے تجھے جیل میں ڈال دیں گے، نکال دیں گے، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچا لیا ہے، بلکہ یہاں تک کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ جس بات طرف یہ عورتیں ہمیں بلا رہی ہیں اس سے بہتر تو یہ ہے کہ مجھے جیل میں جانا بہتر ہے میرے لیے، اس لیے کہ اگر آپ نے ہماری حفاظت نہیں کی تو میں جاہلوں میں ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کے جو نیک بندے رہا کرتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن پکڑتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جمائے رکھنا ساتھیوں یہ بڑی اہم چیز ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں اعتصام باللہ کو صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے شرط قرار دیا ہے کہ اگر کوئی انسان، اور جانتے ہیں بغیر استقامت کے کوئی آدمی کامیاب نہیں ہوگا، استقامت کی کتنی فضیلت ہے، اور استقامت کے فضیلت کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بیان فرمایا ہے؟ اعتصام باللہ ضروری ہے۔ اعتصام باللہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بندہ اعتصام باللہ سے ٹھہرتا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت نازل کرتا ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آ چکی ہے، اللہ کی طرف سے دلیل آ چکی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین کو نازل کیا ہے. گویا اعتصام باللہ کے لیے نور مبین کا اہتمام کیا چیز ہے؟ قرآن مجید ہے، اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ اس نور مبین پر اور رسول پر ایمان لے آتے ہیں، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا ہے، جمائے رکھا ہے، تو فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، ان کے اوپر اپنے فضل کی بارش کرے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں صراط مستقیم طرف ان کی رہنمائی کرے گا. اور یاد رکھیں، انسان اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں اور شیطان کے چیلوں سے اسی وقت محفوظ رکھ سکتا ہے جب اس کے اندر اعتصام باللہ پایا جائے. اعتصام باللہ اگر بندے کے اندر موجود ہے تو وہ اختلافات سے ہی بچ سکتا ہے کہ آخر اختلاف جو ہو رہا ہے ہمارے درمیان کیوں ہو رہا ہے. آج سب سے بڑا نقصان ہماری امت کو اس بات سے ہے کہ آپس میں اختلاف ہے، پھوٹ ہے. ایک جماعت کے اندر ایک ہی جماعت ہوتی ہے، اس کے اندر فوٹ اور گروپ بندی اور گٹ بازی نظر آیا کرتی ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ سے آج ہماری طاقت کمزور ہو گئی ہے. اور یہ گٹ بازی ہمارے اندر کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اعتصام باللہ ہمارے اندر نہیں پایا. آخر اختلافات صحابہ کرام بھی ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ بڑے سے بڑے اختلافات ہوا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام کے یہ اختلافات کتنی آسانی سے فوراً دور ہو جایا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام اعتصام باللہ کو لازم پکڑے ہوئے تھے. تو علی کل حال ساتھیوں، اعتصام باللہ بڑی اہم چیز ہے. اب ہم آپ کے سامنے یہ رکھتے ہیں سمجھانے کے لیے دیکھ کی اعتصام باللہ جو ہے جب ہم کہتے ہیں تو اس کا دو معنی ہے، اس کے اوپر غور کریں آپ لوگ. ایک اعتصام بحبل اللہ اور ایک اعتصام بذات اللہ، دو چیزیں ہیں، اور قرآن مجید میں دونوں ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصَمُوا بِهِ اے باللہ، دونوں چیزیں آئی ہوئی ہیں. جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو جوڑو، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹے رہو، تو اس کے اندر دو چیزیں داخل ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ علماء نے اس کی مختلف تفسیر کی اور ہر تفسیر مراد ہے. کسی نے کہا حبل اللہ سے مراد دین ہے، کسی نے کہا حبل اللہ سے مراد قرآن مجید ہے، کسی نے کہا حبل اللہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ ساری چیزیں بھی اس میں داخل ہیں. اعتصام بحبل اللہ سے مراد ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کی مکمل طور پر پابندی کرے، اور یہ پابندی مکمل اس وقت تک ہوگی. آج ہمارے یہاں یہ بہت بڑی کمی پائی جا رہی ہے ساتھیوں. دیکھیے، جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کے چار حصے ہیں. یہ چار حصے ہیں: عقیدہ ہے، عبادات ہیں، اخلاق ہیں اور معاملات ہیں. اور یہ چاروں چیزیں جب تک ہمارے اندر نہیں پائی جائیں گی ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط نہیں ہوگا. ہم میں بہت سے لوگ ہیں وہ اپنے عقیدے کے اندر بڑے پختہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو موحد ہیں، لیکن توحید کا کوئی اثر نہ ان کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے، نہ ان کے کپڑے پر ظاہر رہا کرتا ہے، اور نہ ان کے عمل سے ظاہر رہا کرتا ہے. نماز نہیں پڑھیں گے اور موحد بنے ہوئے ہیں، جماعت چھوٹ رہی اور موحد. کون سی توحید ہے یہ؟ ذرا سوچیں آپ. شیخ کون سی توحید ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے؟ ذرا سوچیں کون سی توحید ہے. تو ضروری یہ ہے کہ ہمارے اعتصام باللہ کے لیے ہمارا عقیدہ بھی درست ہو اور ہمارے اعمال بھی درست ہوں، عبادت ہماری عبادت بھی، اور تیسری چیز ہمارے معاملات بھی درست ہوں. بہت سے لوگ عبادات کے بڑے پختہ ہوا کرتے ہیں لیکن لوگوں سے ان کے معاملات کیا ہیں؟
بگڑے رہا کرتے ہیں، اور معاملات کے ساتھ ساتھ ہماری اخلاقیات بھی درست ہوں۔ ابھی ایک داعی کی میں تقریر سن رہا تھا، وہ بیان کر رہے تھے، اور انشاءاللہ وہ سچے ہیں جیسا کہ ان کی شکل و صورت ہے اور داعی ہیں۔ کہا کہ ایک بات کی اہمیت ذرا دیکھیے، ایک بار میں مسجد سے نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میرا انتظار کر رہا اور میں اس کو پہچانتا ہوں۔ کہا کہ آپ نے مجھ کو پہچانا؟ کہا کہ ہاں ہمیں۔ کہا کہ فلاں محلے میں اور فلاں نمبر گھر پہ جو لوگ رہتے ہیں آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ ہاں ہم نے کہا فلاں صاحب ہیں۔ کہا ان لوگوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ ان کی والدہ کا رات میں انتقال ہو گیا ہے، ان کی والدہ کا رات میں انتقال ہو گیا ہے۔ ہم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا نہیں معاملہ یہ نہیں۔ کہا کیا؟ پہلے تو کہے ہم نے سمجھا کچھ میراث کا مسئلہ ہے، انتقال کے بعد سب سے بڑا جھگڑا کس کا ہوتا ہے؟ میراث کا ہوتا ہے۔ کہا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ کہا ان کی والدہ نے اپنی زندگی میں ایک وصیت نامہ لکھا تھا اور اپنے سراہنے رکھ لیا تھا، اور اپنے بچوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ یہ وصیت نامہ میرا ہے، ہم نے جیسے لکھا ہے اسے تم اسی طریقے سے نافذ کرنا، اسی طرح سے تم نافذ کرنا۔ اور جب اس کا انتقال ہو گیا اور بچوں نے ان کی وصیت کو نکال کر کے پڑھا تو وصیت میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے تم لوگ جو فلاں عیسائیوں کا قبرستان ہے وہاں پر دفن کرنا، اور انہی کے طریقے سے مجھے دفن کیا جائے گا، اور وہی میرا جو خاندان ہے ان لوگوں کے پاس مجھے دفن کرنا ہو۔ جبکہ 50 سال ہو گئے وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ کتنا؟ 50 سال ہو گیا مسلمان ہوئی تھی۔ کہا کہ اب لوگ پریشان ہیں، بعض بچے کہتے ہیں نہیں یہ ہماری امی مسلمان ہو گئی تھی اور مسلمان رہی، ہم اس وصیت کو نافذ نہیں کریں گے، اور دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں امی کی یہ وصیت ہے، اپنے ہوش حواس اور عقل و سمجھ میں انہوں نے اپنی وصیت اس کو نافذ کیا جائے۔ تو کہا بھائی ہم نے کہا یہ مسئلہ تو میں اکیلے نہیں بتا سکتا، علماء کی کوئی کمیٹی دفتر افتاء کا دفتر ہے وہاں بھیجو کیا فتویٰ دیتے ہیں۔ البتہ میں جتنا سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے عقل اور سمجھ سے بغیر کسی دباؤ کے یہ وصیت دی گئی تو اس کو نافذ کیا جائے۔ لیکن ہم نے پوچھا کہ آخر بتاؤ کہ پوری زندگی وہ مسلمان رہی، نماز اس نے پڑھا اور بچے اس کے مسلمان ہیں، مسلمان ہوئے، آخر اتنے یہ وصیت لکھی کیوں ہے؟ کہا اصل میں وجہ یہ ہے کہ پڑھائی کے زمانے میں اس کی دوستی کسی مسلمان لڑکے سے ہو گئی ہے، اور ڈاکٹر تھا وہ بھی اور یہ بھی، اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ مہینہ 2 مہینہ سال گزرتے رہے، لیکن شوہر جو ہے وہ بڑا بدخلق تھا، ذرا سے کوئی بات ہو تو اس کو دھمکی، دیکھو ٹھیک سے رہو، بات کرو ورنہ میں دوسری عورت سے شادی کر لوں گا اور تم کو کنارے کر دوں گا، دھمکی دیتا رہا اور یہ صبر کرتی رہی۔ کہا اخلاق اس کا اپنی بیوی کے ساتھ اس قدر برا تھا کہ الامان الحفیظ، اور اب جب اس کی عمر 50-55 سال کی ہو گئی تو اس نے 2 سال پہلے ایک عورت سے شادی کر لیا، اور وہ بھی جو اس سے عمر میں 20-25 سال چھوٹی تھی، اور اس کو طلاق نامہ بھیج دیا ہے۔ اس سے یہ متاثر ہو کر کے اس نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اخلاقیات کو اللہ کے رسول نے جو اتنا زور دیا ہے کہ تم میں سب سے افضل قیامت کے نزدیک میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ تو علی کل حال ساتھیوں اخلاق پر تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اعتصام بحبل اللہ کے اندر داخل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھے، چاہے عقیدے کا معاملہ ہے، عبادات کا معاملہ ہے، معاملات کا ہے یا کسی کا معاملہ ہے۔ اگر اسی لیے تو اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے اگر کوئی تمہارے ساتھ خیانت کرتا ہے تو تم بدلے میں بھی اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، چاہے پہلے خیانت کرنا ہے بدلے میں اس کے ساتھ خیانت تمہیں نہیں کرنی ہے۔ لا تخن من خانک، اللہ کے رسول حدیث سنن ابو داؤد میں ہے کہ جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ، یعنی اس قدر اخلاق کی اہمیت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ کے رضی کو مضبوط پکڑ لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو۔
اور اس حدیث کو یاد کریں جو حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، کہ ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے اور 3 کام کو ناپسند کرتا ہے. 3 چیزیں جو پسند کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تمہارے اندر کیا ہونی چاہیے؟ توحید. ایک مسلمان کے لیے بنیادی چیز کیا ہونی چاہیے ساتھیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہونی چاہیے، شرک اس کے قریب نہیں آنا چاہیے. دوسری چیز آپ نے بیان فرمائی، وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے، اس کے دین کو مکمل طور پر پکڑے رکھو. اور تیسری بیان فرمائی، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلافات نہ پیدا کرو. یہ 3 چیزیں ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اور 3 چیزیں جس کو ناپسند کرتا ہے، قیل وقال ہے، وکثرت السؤال ہے، واضاعۃ المال ہے. یعنی جیسے کہ آج کل نعوذ باللہ من ذلک، ابھی شیخ صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے، قیل وقال. ہم مجلس کے اندر بیٹھ گئے، ہماری مجلس میں اب دینی باتیں کم ہوا کرتی ہیں. کسی مجلس کے اندر بیٹھ جائیے، زیادہ باتیں کیا ہوں گی؟ قیل وقال. ارے فلاں یہ کہہ رہا اور فلاں یہ کہہ رہا ہے، اس چینل پر یہ خبر آ رہی، اس کے اوپر یہ خبر آ رہی ہے، فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا. یہی قیل وقال ہے جسے اللہ تعالی ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے. اور دوسرا وکثرت السؤال، بہت زیادہ سوال کرنا. آج لوگ عمل کم کرتے ہیں، سوال زیادہ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میں بیٹھ جاؤں ابھی 1 گھنٹے کے لیے تو لوگوں کے سوالات ختم نہیں ہوں گے. بہت زیادہ سوال لوگ کرتے ہیں صرف آزمانے کے لیے کہ ہاں یہ مولوی صاحب کیا فتوا دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ فلاں صاحب تو یہ کریں، لیکن یہ مولوی صاحب تو عمل کرنے کے لیے کوئی آدمی سوال نہیں کرتا. اسی کی ممانعت ہے. اور صحابہ کرام کی یہی خوبی تھی کہ سوال کم کرتے تھے اور عمل زیادہ کرتے تھے. اور آج کے زمانے کی خوبی ہے کہ سوالات زیادہ ہوا کرتے ہیں اور عمل کم رہا کرتا ہے. تو کثرت السؤال واضاعۃ المال، اور مال کو کیا کرنا ہے؟ ضائع نہیں کرنا ہے. علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، اعتصام باللہ کے اندر داخل ہے، بحبل اللہ میں یہ چیز داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو انسان مضبوطی سے تھامے رکھے. اور یہی چیز ہے جس کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے سب سے بڑے اجتماع حجۃ الوداع کے موقع پر ہمیں اور آپ کو دیا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے مستدرک حاکم کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرے عربیہ میں اب اس کی عبادت کی جائے گی. یعنی جزیرے عربیہ میں دوبارہ شرک نہیں پیدا ہوگا. لیکن پیدا ہوا کہ نہیں پیدا ہوا شرک؟ جی، سوریہ میں، فلسطین میں، لبنان میں، سعودیہ کو اللہ نے ابھی تک بچایا رکھا ہے. وہ اللہ کرے کہ محفوظ رہ جائے، اللہ کرے حفاظت کرے، اس کو ہمیں سب کی دعا کرنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن بغل میں تو شیطان مایوس تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں شرک پیدا نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شیطان کی مایوسی ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں تھا. تو شیطان اس سے مایوس ہے، جزیرے عربیہ میں اس کی عبادت کی جائے گی. لیکن ایک بات سے مایوس نہیں ہے، مما تحاقرون من اعمالکم، اپنے بعض اعمال کو جس کی وجہ سے تم شیطان کی اتباع کرو گے اور اس کو تم معمولی اور حقیر سمجھو گے. مثال کے طور پر آپس میں لڑنا، آپس میں اختلافات کرنا، اس کو تم لوگ کیا سمجھو گے؟ معمولی کوئی بات نہیں، کسی سے اختلاف کر لینا، لیکن یہ بڑی خطرناک چیز ہوگی. کل حال آخر میں اسی حدیث کے اندر آپ نے بیان فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دوسری چیز جو اس میں داخل ہے اللہ، اور وہ میں ذرا اس کی طرف خصوصی توجہ دلاؤں گا، اللہ تبارک و تعالی اعتصام باللہ میں، اعتصام بذات اللہ. فالذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ،
جو لوگ اللہ پر ایمان لے اور اس کے ساتھ چمٹ گئے، تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے چمٹنے میں کیا داخل ہے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے چمٹنے میں داخل یہ ہے کہ بندہ مکمل طور پر اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو کس کے حوالے کر دے؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ وہ محبت کرے تو کس سے کرے؟ اللہ سے۔ ڈرے تو کس سے ڈرے؟ امید رکھے تو کس سے امید رکھے؟ توکل کرے تو کس سے کس پر توکل کرے؟ مانگے تو کس سے مانگے؟ جی سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، کوئی اس کے سامنے اور دوسرا نہیں ہو۔ اگر یہ صفت بندے کے اندر پائی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اسے بدعات سے محفوظ رکھے گا، ہلاکت سے محفوظ رکھے گا، گمراہی سے محفوظ رکھے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے چمٹے رہنے میں داخل یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرے، بھروسہ کرے۔ ذرا اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں اور اس دعا کو یاد کر لیں، اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حضرت علی کی حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اصاب عبد ہم قط، کسی بھی بندے کو اگر کوئی ہم اور فکر لاحق ہوتی ہے، اسے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ غمگین ہوتا ہے اور وہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو خوشی میں بدل دے گا، اس کی فکر کو آسانی میں اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹے رہنے میں یہ چیز داخلہ دیکھیں۔ بندہ کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي وذهاب همي وجلاء غمي۔ یہ دعا اگر بندہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دے گا۔ دعا ہے کیا ساتھیو؟ ایک ایک دعا میں اللہ تعالیٰ کے حوالے بندہ اپنے آپ کو کر رہا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں، تیری ایک بندی کا بیٹا ہوں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی میں مکمل تیرے قبضے میں ہوں، تیرے قبضے سے باہر نہیں جاتا۔ ناصیتی بیدک عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں جو تیرا فیصلہ ہوگا وہ عدل کے اوپر مبنی ہے۔ ماض فی، میرے بارے میں جو فیصلہ کریں گے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ اپنی کمزوری، عاجزی لاچاری کا احترام کرنے کے بعد بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ تعالیٰ میں تیرے تمام اسماء الحسنی کا حوالہ دے کر کے تجھ سے مانگ رہا ہوں، تمام اسماء الحسنی کا حوالہ دے کر کے مانگ رہا ہوں، وہ اسماء جو اسماء آپ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں، وہ نام جو آپ نے اپنے کسی بندے کو سکھایا ہے، او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک، یا اللہ تعالیٰ اپنے ان ناموں کو آپ نے کسی کو ابھی تک بتایا نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کتنے نام ہیں؟ نہ، وہی اتنے نام نہیں ہیں، اللہ کے بہت سارے نام ہیں۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 500 نام قرآن مجید اور حدیثوں میں مذکور ہیں، 500 نام تورات اور انجیل میں ہیں، تورات میں ہیں، 500 نام انجیل میں ہیں، اور کتنے ایسے نام ہیں کہ اللہ نے ان ناموں کا کسی کو علم نہیں دیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں۔ تو بندہ دعا کرتا ہے کہ وہ نام جو آپ نے کتاب میں نازل کیا، وہ نام جو آپ نے اپنے کسی بندے کو سکھلایا ہے، وہ نام جس سے اپنے آپ کو آپ نے موسوم کیا ہے، وہ نام خواہ ابھی آپ نے کسی کو سکھایا نہیں،
ان تمام ناموں کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے غم اور پریشانی کو دور کرنے والا بنا دے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ بندہ جو ہے کس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے ہوا ہے۔ اور یہی معنی ہے اس حدیث کا جو مسند احمد میں، سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر جا رہا تھا، آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا یا غلام، اے بچے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کیا تھا؟ جی چچے داد، لیکن آپ نے کہا اے بچے، کیوں؟ دونوں کی عمر میں کتنا فرق تھا؟ جی کتنا فرق تھا دونوں کی عمر میں؟ 50 سال سے زیادہ فرق تھا۔ کتنا؟ 50 سال کے قریب فرق تھا، ذرا سوچیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی پیدائش اس سال ہوئی ہے جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کے اندر معصور تھے، یعنی نبوت کے گویا کی 10ویں اور 9ویں سال تقریباً، ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے آپ نے انہیں کیا کہا؟ اے بچے کہا، اے غلام، اے بچے، میں تجھے کچھ ایسی بات سکھانا چاہتا ہوں کہ اگر تو نے اس کو سیکھ لیا تجھے اس سے فائدہ پہنچے گا۔ وہ کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے احکام کی حفاظت کر، نماز کی حفاظت کر، روزے کی حفاظت کر، دین کے اپنے حفاظت کر، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر، اپنے کان کی حفاظت کر۔ احفظ اللہ یعنی تو اللہ کے احکام کو اپنے سامنے رکھ تو یحفظ کا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو تو ہر جگہ اپنے سامنے پائے گا، یعنی وہاں اللہ تیری مدد کرے گا۔ تو جان لے کہ اگر تجھے مانگنا ہے تو کس سے مانگ؟ اللہ سے مانگ۔ اگر مدد چاہنا ہے کس سے مدد مانگ؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ چمٹے رہنے کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ گویا بندہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنا تعلق اتنا مضبوط کیے ہوئے ہے کہ اگر ڈرتا ہے تو کس سے ڈرتا ہے، مانگتا ہے کس سے مانگتا ہے۔ ساتھیوں، اگر میں مشاہدات جو میرے ہیں ان کو ذکر کر کے میں اپنی بات کو طول نہیں دینا چاہتا، ورنہ بہت سے لوگوں پر میرا یہ مشاہدہ ہے کہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر لے تو اس فتنے کے دور میں اللہ تعالیٰ اس کی کس طریقے سے حفاظت کرتا ہے۔ ایک مثال دیتے چلوں آپ کے سامنے جو بالکل زندہ مثال ہے۔ ایک عورت ہندوستان کے ایک بڑے مشہور شہر کے اندر اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی، اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا تھا، کہیں چلا گیا تھا۔ اس کی بیٹی ایک اردو میڈیم اسکول میں اس نے داخل کر دیا، اس میں پڑھا کرتی تھی۔ جب بچی 12 13 14 سال کی ہوئی، بچی کی اٹھان جوانی اچھی تھی، بچی بڑی خوبصورت تھی۔ بعض بچیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ 12 13 سال میں وہ جوان اور بلکہ بالغ ہو جاتی ہے، جوان لگتی ہے۔ تو جب اس عمر کی پہنچی تو اس نے اپنی بچی کو ایک غیر مسلم کے ہاتھ بیچ کر کے کہیں غائب ہو گئی، آج تک اس کا پتہ نہیں کہاں گئی۔ ساتھیوں، یہ جس عورت کا قصہ ہے میں جانتا ہوں، ہم نے اس سے باتیں کی ہیں۔ ایک بار خود اپنی گاڑی سے اس کے گھر، تاکہ یہ سمجھے کوئی افسانہ نہیں، کوئی فلمی بات نہیں ہے، یہ کوئی فلمی بات نہیں ہے، فلم کی بات۔ اسے بیچ دیا، غیر مسلم نے اسے اپنی بیوی کے طریقے سے رکھا، اس کے ساتھ اپنی شادی اپنے مذہب پر کر لی۔ سال 2 سال 3 سال 4 سال گزر گئے، اللہ کی قسم اسے رانی کے طریقے سے رکھتا تھا۔ آج سے 15 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اسے ایک ایک ساڑی پہننے کے لیے وہ 3 4 لاکھ کی ایک ساڑی اس کو دیا کرتا پہننے کے لیے۔ جی ہاں، اس طریقے سے رکھا ہوا تھا اس نے۔ اسی درمیان میں اللہ نے اسے 2 بیٹیاں دے دی۔ کیا دی؟ 2 بیٹیاں دے دی۔ لیکن جانتے ہیں بڑے لوگ جو ہوتے ہیں پیسے والے، وہ کبھی ایک گھر پہ صبر ان کا نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اب میرے شوہر کی ہمارے ساتھ جو محبت اور تعلق تھا پہلے کی طرح اب وہ نہیں ہے۔
تو ظاہر بات ہر عورت فکر مند ہو جایا کرتی ہے، سوچنے لگتی ہے کیا ہوا ہے، کسی سے چلا تو نہیں گیا، ان پر کسی نے جادو تو نہیں کر دیا کچھ، یعنی وہ سوچنے لگی. تو روزانہ اس کی بیٹیوں کو ڈرائیور پہنچانے جاتا تھا، یہاں تک پڑھنے لائق ہو گئی، اسکول چھوڑنے جاتا تھا. ایک دن بس طبیعت بہلانے کے لیے ضرورت ہاتھ نہیں، خود گاڑی اسٹارٹ کیا اس نے اور کہا بچیوں کو چھوڑنے میں جاؤں گی اسکول. اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے نا تو ایسے ہی راستے میں زبردستی لے کر کے آتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی. تو وہ جا رہی تھی اس طرف سے ایسے اپنی گاڑی لے کر کے، تو کیا دیکھتی ہے کہ اس طرف کوئی آدمی بیٹھا ہے اور لوگوں کا ہاتھ دے کر کے ان کی قسمت بتاتا ہے. روڈ پر بیٹھے رہتے ہیں نا، ایسے بیٹھا ہے اس طرف اور قسمت بتاتا. ادھر سے جاتے ہوئے دیکھتی گئی، نہیں ادھر بیٹھا ہوا تھا، ادھر بیٹھا جدھر سے آ رہی تھی. کدھر سے ادھر سے جائے گی نا، یہ مجھے اندازہ نہیں لگتا ہے صحیح طور پر، ادھر سے گاڑیاں چلائی سے بیٹھے ہو. تو وہ سوچتی ہے ابھی تو بچیوں کو اسکول چھوڑنا ہے، میں ذرا بچیوں کو اسکول چھوڑ کر کے آتی ہوں تو اپنا ہاتھ میں اس کو دکھاؤں کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے، بابا بتا رہے ہیں قسمت کا. تو جب واپس آ رہی تو گاڑی اس نے ادھر کھڑی پار کیا اپنی اور پیدل چل کر کے یہاں آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. کسی کا ہاتھ وہ دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا کپڑا، اس کی شباہت دیکھ کر کے وہ تھوڑا سا گھبرا جیسے گیا کہ ارے یہ تو کوئی معمولی عورت نہیں لگ رہی ہے. ظاہر بات انسان کا مال، انسان کا علم، منصب اس کے شباہت سے، چہرے سے ظاہر ہوتا ہے کوئی معمولی آدمی نہیں ہے یہ. تو جب وہ ہٹا تو اس نے اپنا ہاتھ پیش کیا کہ ذرا میرا ہاتھ دیکھیے. تو گھبراتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تو کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام شبانہ ہے. کیا کہا؟ میرا نام. کہا تو مسلمان ہے؟ کہا ہاں ہاں میں مسلمان ہوں. حالانکہ وہ ہندو بن کر کے لیکن اپنا حقیقی نام بتایا. پورا جو نیا نام اس کا شوہر نے رکھا تو وہ نام نہیں بتایا، اس نے حقیقی نام بتایا. کہا تو مسلمان ہے؟ کہا ہاں. تو کہا تیرے غموں کا سارا حل، تیرے تمام غموں کا حل تیری کتاب قرآن میں موجود ہے. صدقک وہو کذوب، یہ سچ بات کہی لیکن وہ کیا تھا؟ وہ جھوٹا تھا. کیا کہا کہ تیرے غموں کا تیرے سارے غموں کا حل کس کے پاس ہے؟ جی اسی کتاب کے اندر موجود ہے. بڑی پریشان ہوئی اور چلی آئی پیسہ دیا ڈرائیور کو پیسہ دیا اور کہا جاؤ فلاں جگہ، فلاں روڈ کے اوپر، علی روڈ کے اوپر جہاں کتاب ہے وہاں سے قرآن لے کر کے آؤ اور ترجمے والا قرآن لے کر کے آنا. وہ لا کر کے دے دیا اس کو. اب اس کو پڑھنے لگی، اب پڑھتی جاتی تھی. اب آخر میں یہاں تک پہنچ گئی کہ میں جس حال میں ہوں یہ تو میرے لیے جائز ہی نہیں ہے. میں کہاں مسلمان اور کہاں آ کر کے پھنس گئی ہوں. قرآن میں تو یہ ہے کہ مشرکین مسلمانوں کے حلال نہیں اور یہ کہاں سے ہے. لہذا اب اس کی زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی. اپنے شوہر سے اختلافات کر کے الگ ہو گئی اور دنیا کے لحاظ سے اس کا شوہر اتنا شریف تھا کہ دیکھا کہ یہ بگڑ رہی ہے تو اسے اسی شہر میں کچھ دور ایک فلیٹ لے کر کے دے دیا ہے اور ہر مہینے اس وقت 10,000 روپے اس کو دیتا تھا. اس لیے کو سمجھتا تھا کہ آج نہیں تو کل بچیوں کی محبت میں تو آئے گی ہمارے پاس. ناراض رہے گی 1 دن 2 دن سال، کتنا ناراض رہے گی، آخر ہمارے یہاں آئے گی. سر میں درد ہو ٹیلی فون جائے اپنے ڈرائیور کو بھیجے اور ڈرائیور اسے لے جا کر اپنے خاص جو ڈاکٹر تھا اس کے یہاں دوا بھی لے کر کے آئے. یعنی اتنا بھی تک دونوں میں تعلق باقی ہے. آہستہ آہستہ اس عورت کو میرے بھائی کا پتہ کسی نے بچا دیا اور آ گئی میرے بھائی کے پاس. میرے بھائی کو ابو بنا لیا اور میری بھابھی کو اس نے امی بنا لیا. میری بھابھی کہتی ہیں کہ آئے میرے ہی پاس، کبھی شوہر کا ٹیلی فون آئے کہ پریا چلی آؤ، تمہاری بچیاں ہیں، نہ ہو جو تم چاہو گی میں دوں گی. کہتی کہ نہیں، تم میرے لیے جائز نہیں ہو، تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں. کافر ہو مسلمان ہوں. کہا کہ آئے 2 3 دن یہاں پہ رہ جائے. کبھی رات میں اٹھے اچانک گھبرائی ہوئی اور کہے اے میرے رب، اس کمزور عورت کو تو کب تک آزمائے گا، اس کمزور عورت کو کب تک تو آزمائے گا. اور پریشان کہا کہ صرف رو اٹھے اور چلائے. ساتھیوں 2 یا 3 سال گزرے. ادھر سے شوہر دباؤ بنا رہا ہے، ادھر سے بچیاں ناراض ہو رہی مجھے چھوڑ کر چلی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ادھر سے کوئی سہارا اس کا نہیں، ماں کا پتہ نہیں، ابو کا پتہ نہیں ہے اور خاندان والوں کا پتہ ہے. لیکن خاندان والے جب تک کافر کے ہاں تھی
خوب پیسے دیا کرتی تھی, سارے لوگ اپنا رشتہ بنائے ہوئے تھے, لیکن جب مشکل حالات آئے تو سارے لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. الحمدللہ چند ہی سال گزرے ہیں, اللہ نے آزمایا, لیکن اس نے اللہ سے اپنا تعلق, دعا کرتی رہی, راتوں کو اٹھ کر کے چلاتی رہی, روتی رہی. آج ایک مفتی کے عقد میں وہ ہے, اللہ نے اسے بیٹے بیٹیاں بھی دی, اولاد سے بھی نوازا. تو وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے صراط مستقیم ہدایت دیا کرتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ صراط مستقیم پر چلنے, فتنوں سے بچنے کے لیے, دیکھیے آخر اس فتنوں سے کس نے بچایا ہے؟ اسے اللہ کی کتاب نے, اللہ کے ساتھ دعا کرنے نے بچایا. تو جو انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑے رکھے گا, اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو توڑے گا نہیں. ساتھیوں میرے سامنے ایک دو نہیں, ایسے اس زمانے میں, اسی لیے میں صحابہ اور تابعین اور پچھلے علماء کی مثالیں نہیں دے رہا ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کتنا جوڑے رہے. اس فتنے کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تعلقات کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا ہے, تو اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے. اسی ناگپور کی ایک عورت جس کا شوہر یہ دین سے طرف رجحان تھا, لیکن اس کا شوہر کہتا تھا میرے ساتھ چلو, دوپٹہ نہیں پہننا ہے, چلو میرے ساتھ فلمیں دیکھنے چلو, یہ کرو وہ کرو. 2 بچے ہو گئے, آج 21 سال 22 سال کا بچہ ہے, لیکن اس نہیں مانی اور چھوڑ کے چلی گئی. شوہر نے اسے طلاق دے دیا. باپ نہیں ہے, ماں باہر مزدوری کر کے بچیوں کو پالتی ہے, ماں دباؤ ڈال رہی ہے کہ چلی جاؤ اسی شوہر کے پاس دوبارہ, بہنیں دباؤ اس سے چلی جاؤ دوبارہ, شوہر بلا رہا ہے, لیکن وہ کہتی ہے کہ اللہ میرا ضرور حل نکالے گا. ابھی کل اس کا میسج میرے واٹس ایپ پر آیا ہے, اتنی بتا دوں, یعنی جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ نہیں کہ ہوائی ہیں, ایسوں سے میرے یعنی تعلقات سوال جواب کے چل رہے ہیں. جانتے ہیں مدراس کے اندر وہ رہتی تھی, شیخ انیس رحمہ اللہ کی حفظہ اللہ کی پڑوسی تھی. جب دیکھا شیخ انیس نے کہ بڑے حالات ہیں, گھر سے دباؤ ہے, ادھر بچوں کو بھی, 2 بچوں کو, عورت کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑنا معمولی چیز نہیں ہوا کرتی ہے. کسی ماں سے پوچھ لیا اپنے بچوں کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوا کرتا ہے. اور 2 بچے ہیں, شوہر دباؤ ڈال رہا ہے کہ چلی آؤ, نہ ضد کرو, یہ بچے تمہارے ہیں, آؤ رہو ہمارے ساتھ. لیکن وہ کہتی ہے تم جس راستے پر چل رہے ہو اس سے توبہ کرو تب تو ٹھیک ہے, ورنہ میں اپنے دین کا سودا تمہارے ساتھ نہیں کر سکتی. آج ریاض میں وہ ڈاکٹر کام کرتا ہے, اس ڈاکٹر کے عقد میں ہے, وہ بھی ریاض میں رہتی ہے, اور وہ ڈاکٹر اس سے 16-17 سال چھوٹا ہے, جس سے شیخ انیس نے اس کی شادی کروا دی ہے. اور آج اللہ نے اسے 2, ایک لڑکا ایک لڑکی, 2 بچے دیے ہیں. شوق سے اپنا ٹیلی فون کرتی ہے, اپنے بڑے بچوں کے لیے روتی ہے کہ میرے بچے گمراہ ہو رہے ہیں, میں کیا کروں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کی ہماری کمزوری ہمارے اندر پائی جا رہی, جو ہم بھٹکتے ہیں, ہماری جوان لڑکے لڑکیاں بھٹک رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے تعلقات مضبوط نہیں ہیں. قرآن پر اگر آپ غور کیجئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا, اہل علم غور کریں اس کے اوپر. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمَّ مُوسَىٰ فَارِغًا فَقَادَتْ کیا ہے؟ فَقَادَتْ أَن تُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا. موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں تو ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے, وحی کی جو یعنی دل میں بات ڈالی, دریا کے اندر ڈال دیا. لیکن اب شیطان آ کر کے کہہ رہا ہے اے موسیٰ تم نے یہ کیا کیا؟ تمہارے پاس رہتا, آ کر کے فرعون کے ہرکارے اسے قتل کرتے اور تمہارے حوالے کرتے, تم اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے دفن تو کر سکتی تھی. اب تو تیرا بچہ سمندر میں گیا ہے, دریا میں, اسے مچھلی کھائے گی, اسے کوئی پکڑ لے گا, اسے قتل کر دے گا, اب تو اس کی لاش کی کتنی بے حرمتی ہوگی. یہ صورت حالت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے سامنے پیدا ہو گئی. فقادت ان تبدی بہا, قریب تھا کہ اس کا اعلان کرتے لوگوں میں کہ وہ بچہ جسے فرعون نے پکڑا ہے میرا ہی بچہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لولا ربطنا علی قلبها, ہم نے اس کے دل کو ڈھارس بڑھائی ہے, دل کو قوی بنایا ہے. تو کہنے کا مطلب جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مضبوط رکھے گا,
یقین اللہ تعالیٰ پر ہو، توکل اللہ تعالیٰ پر ہو، دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرے، امید اللہ تعالیٰ سے ہو، اگر یہ ساری چیزیں بندے کے اندر ہیں تو فقط ہدی الی صراط مستقیم، اللہ صراط مستقیم لے کر کے چلے گا۔ تو علی کل حال ساتھیو، بات بڑی لمبی ہو گئی، میں چند وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ ذرا مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ ہم اعتصام باللہ کہہ رہے ہیں، ذرا تفصیل سے اس میں کیا کیا چیزیں۔ پہلی چیز ساتھیو، جب ہم کہتے ہیں اعتصام باللہ تو اس میں اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی پیروی بھی داخل ہے، یعنی انسان کتاب اللہ اور سنت رسول کا پیروکار رہے۔ آج کتاب اللہ سے ہمارا تعلق کتنا ٹوٹا ہوا ہے ساتھیو، بلکہ عام لوگوں کا تو چھوڑ دیجئے، ہمارے خاص لوگ اہل علم کا تعلق قرآن مجید سے کتنا ٹوٹا ہوا ہے۔ برا نہ مانیں گے کوئی، آج ہر آدمی اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بتائے یہاں کتنے فیصد لوگ ہوں گے جو کم سے کم قرآن مجید کا روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، قرآن سے تعلق کہاں گیا ہمارا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے، کتاب اللہ سنت رسول کے ہم پیروکار ہیں، پورا سال گزر جاتا ہے قرآن مجید کا ایک دور نہیں ہو پاتا، جبکہ علماء موجود ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم سے کم 1 مہینے یا 40 دن میں قرآن مجید کا ایک دور ضرور کرے، یعنی شروع سے لے کر کے آخر تک ہمیں ایک بار ضرور پڑھا جائے۔ وہ ہے ہمارا تعلق قرآن مجید سے۔ کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ روزانہ 1 پارہ تلاوت کرتے ہیں، ہم آدھا پارہ کرتے ہیں تلاوت، 2/3 کرتے ہیں۔ یہ قرآن سے میرا تعلق چھوڑا ہے۔ تو قرآن سنان رسول، قرآن کتاب اللہ اور سنت رسول کی پابندی، کتاب اللہ کے پابندی میں اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا بھی داخل ہے۔ اور یہ بات بتا دوں، ہمارے بہت بھائی کہہ رہے ہوں گے یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ہر مہینے 1 پارہ قرآن، ہر مہینے ایک قرآن کو دور ہونا چاہیے؟ کہہ رہے ہوں گے نا شیخ، دلیل نہیں ہے حدیث میں؟ کہاں؟ ہم بتائیں جی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے باپ نے ایک لڑکی سے شادی کر دی، باپ نے دیکھا ایک دن آج بیٹے نے غسل نہیں کیا، دوسرا دن گزر گیا دیکھا بیٹے نے غسل نہیں کیا، تیسرا دن گزر گیا بیٹے نے غسل نہیں کیا، جوان ہے، شادی ہوئی ہے، کیا معاملہ ہے بھائی؟ پریشان ہو گئے، آخر میں نہ رہ گیا اور اپنے بہو سے سوال کر لیا کہیں تیری طرف سے رکاوٹ تو نہیں ہے؟ آخر کیوں ایسا ہے کہ شادی ہوئی ہے اور غسل نہیں کر رہا ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ میں کیا کروں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات میں نماز پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے ان کا کوئی ہم سے تعلق ہی نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کہے میں اگر کچھ کہوں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دونوں ایک دوسرے کتنے بڑے تھے معلوم ہے؟ حضرت عبداللہ اپنے باپ عمرو سے کتنے بڑے، کتنے چھوٹے تھے؟ جی اندازہ لگائیں کتنے چھوٹے رہے ہوں گے؟ 20 سال، صرف 11 سال چھوٹے تھے۔ کتنا چھوٹے تھے؟ 11 سال کا۔ حافظ بن حجر نے لکھا 11 سال کا فرق دونوں کی عمر میں تھا۔ تو اب ظاہر بات ہے اتنی عمر کون ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور شکایت کیا کہ عبداللہ کا یہ معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت عبداللہ کو کہ عبداللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول دعنی اتمتع بشبابی وقوتی، اے اللہ کے رسول ابھی جوانی ہے میری، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں روزہ رکھ سکتا ہوں، میں دیر تک کھڑے رہ سکتا ہوں، تہجد پڑھ سکتا ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موقع دیے میں یہ کام کرتا رہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا کرو گے تمہاری صحت جاتی رہے گی، آنکھیں تمہاری اندر دھس جائیں گی، قوت ختم ہو جائے گی، ایسا کرو قرآن 40 دن میں ایک ختم کیا کرو۔ کتنا کہا شیخ؟ 40 دن میں، بعد میں 1 مہینے میں۔ یہاں سے علماء نے لیا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم سے کم 40 دن اور 1 مہینے میں قرآن مجید کا ایک دور ضرور کرے۔
تو علا کل حال ساتھیوں اگر میں اس موضوع کو چھیڑوں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ فتنوں کے دور میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی اہمیت جو ہے یہ بڑی اہم ہے. اسی لیے قدیم زمانے سے علماء کہتے آئے ہیں. امام زہری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے علماء کہا کرتے تھے الاعتصام بالسنت نجاح، سنت کو لازم پکڑنا نجات کا سبب ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا سنت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے ہے، جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا. دوسری چیز یہ ہے اعتصام باللہ میں خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی پیروی بھی داخل ہے. تیسری چیز جو بڑی اہم ہے ساتھیوں، اعتصام باللہ میں باہمی اتفاق و اتحاد بھی داخل ہے. چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں جلدی سے صرف گناتے ہوئے چل رہا ہوں، علماء اس کی تفصیل آپ لوگوں سے رکھیں گے. اور چوتھی چیز، جی ہاں اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ قلبی عبادات کا اہتمام کرنا اعتصام باللہ میں داخل ہے. آج ہم زبانی عبادات، ظاہری عبادات کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہم سے جو مطالبہ کیا اس میں کچھ قلبی عبادات بھی ہیں. دل کی عبادات وہ کیا ہیں؟ وہ سب سے اہم ہے دل کی عبادات. اگر دل کی عبادات خراب ہوئی تو ظاہری کوئی عبادت مقبول نہیں ہوگی. ہمارا دل اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور ہمارا دل بیمار بھی ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دل کی عبادات کا بھی ذکر کیا ہے اور دل کی بیماریوں کا بھی ذکر کیا ہے. قرآن مجید میں دل کی کتنی بیماریوں کا ذکر ہے؟ جی شیخ جی دو بس. قرآن مجید میں دل کی 27 بیماریوں کا ذکر ہے ساتھیوں. کتنا؟ 27 بیماریوں کا. ایک عالم کے ہاں یہاں ہم نے یہ پڑھا تو وہ کوشش کر کے نکالا، ابھی میرے اس لیپ ٹاپ کے اندر موجود ہوگی اور دلیل کے ساتھ کون کون سی بیماری کس آیت اور کہاں پر موجود ہے. 27 بیماریاں کا. آج ہمارے یہاں یہ تو تقریر ہوتی ہے کہ پیر نماز میں خوب ملانا چاہیے، اچھی چیز ہے، آمین زور سے بولنا چاہیے، اور یہ کہاں پر اٹھائیں گے؟ اشہدو اللہ الا پڑھنا شروع میں اٹھائے سارا جھگڑا ہوا کرتا ہے. لیکن ہمارا دل کب حرکت میں آئے، ہمارا دل کب ملے، ہمارے دل کو کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے جڑے، اس بارے میں تقریریں نہیں ہوا کرتی ہیں. ورنہ سوچ لیجئے دل کی سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ اللہ کی اخلاص ہے. دل کی عبادت اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، دل کی عبادت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، دل کی عبادت اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، دل کی عبادت شکر ہے، دل کی عبادت صبر ہے. یہ ساری باتیں دل کی ہیں. ضروری یہ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں اللہ سے ہمارا تعلق جڑا رہے تو ہم اپنے دل کی اصلاح کریں. لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ. بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے. وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا. اسی طریقے سے اعتصام باللہ میں نماز کا اہتمام بھی داخل ہے کہ نماز کا اہتمام کریں. اور سب سے اہم چیز نماز ہے. اللہ کے نیک بندوں کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی تو نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی آپ نے جو نماز کے اندر قرات سنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کر کے اور نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد ہو تو مسجد کو آباد کرنا ہوگا. جیسے جمعہ میں مسجد آباد رہتی ہے، ایسے ہماری آباد اگر فجر میں آباد نہیں ہوئی تو اللہ کی قسم اللہ رحم کر دے اپنی طرف تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہیں. بستر پہ سو کر کے اللہ تعالیٰ اعتصام باللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سامنے گڑگڑانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا، یہ بھی اعتصام باللہ میں داخل ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب فتنے کا خطرہ ہوا ہے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، جس کے گھر میں رہتے تھے اس نے اپنے طرف دعوت دی کہ آ جاؤ، ہے طلق تیار ہوں تمہارے لیے.
یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ بھاگنے سے پہلے، اسے ڈانٹنے سے پہلے، کوئی اور کام کرنے سے پہلے کیا کیا یوسف علیہ السلام نے؟ جی معاذ اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہونی چاہیے. یہ اعتصام باللہ میں داخل ہے، اور یہیں سے بندے کا ایمان ہے کہ اپنے ایمان وہ کس قدر وہ بندہ پختہ ہے. باللہ ہمارے اندر پیدا کہتے ہو. ساتھیوں دیکھیے، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے تو وہ چیز نہیں رہتی کہ ہم وہ کام کر نہ سکیں. وہ ایسی چیز ہم وہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اعتصام باللہ ہمارے اندر پیدا کیسے ہونا چاہیے؟ پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں کہ ہمیں اپنے ایمان کی تصحیح کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ایمان کی تصحیح. ہمارا ایمان جو ہے اس میں جو خرابیاں پائی جا رہی ہیں، جو کمی پائی جا رہی ہے، خصوصاً اللہ تبارک و تعالی کے اسماء و صفات کے بارے میں ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑا کمزور ہے. اللہ تبارک و تعالی کے اسماء و صفات، تو میں کہہ رہا تھا کہ اپنے ایمان کی ہمیں تصحیح کرنی چاہیے. آج یہ بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایمان کی تصحیح کی طرف خصوصی توجہ دیا کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان کا ایمان صحیح ہو. تو اس لیے ہمارا ایمان، مثال کے طور پر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا یقین کہاں تک ہے. اللہ کے وعدوں پر ہمارا یقین اگر اللہ تعالیٰ پر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یقیناً ساتھ دے گا. ذرا سوچیں، ایسا ایمان ہونا چاہیے ہمارا اور آپ کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر آپ گئے ہیں نا، کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ غار کے اندر، غار ثور کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور دشمن پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، ہے نا. حضرت ابو بکر کو خطرہ ہوا کہ اگر ذرا سا کسی نے سر جھکایا تو ہم کو دیکھ لے گا. تو کیا کہے؟ اپنے اوپر ڈر نہیں تھا حضرت ابو بکر کو. کس کا ڈر تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے معمولی سر جھکا دیا تو ہم کو دیکھ لے گا. آپ نے فرمایا اے ابو بکر تم پریشان ہو رہے ہو، فما بالک باثنین اللہ ثالثہما. تم اس کی فکر میں کہو کہ ہم دو آدمی ہیں، ہم دو نہیں ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ ہے. اتنے میں ایک شخص کیا کیا؟ غار ہی کی طرف رک کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو حضرت ابوبکر سے آپ نے کہا کہ دیکھو یہ بدبخت اگر ہم کو دیکھتا ہوتا تو کبھی ادھر رک کر کے پیشاب نہیں کرتا. تو یہ ایمان ہونا چاہیے بندے کا. آج ہمارے ایمان کے اندر بہت سے لوگ دین اسلام کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں. انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دین وہاں تک پہنچ کر کے رہے گا جہاں تک سورج کی روشنی جا رہی ہے کہ نہیں ہے؟ بعز عزیز اور بذل ذلیل. چاہے کوئی اسلام قبول کر کے عزت حاصل کرے گا یا ذلیل بن کر کے اس کے تابع ہو کر مسلمانوں کے وہ ذلیل بن کر کے رہے گا، لیکن اسلام کا اس کے اوپر غلبہ ہونے والا ہے. تو آج ہم پریشان نہ ہو ساتھیوں. مسلمان مٹ جاتا ہے لیکن اسلام مٹنے والا نہیں ہے. اگر ہم نے دین کا ساتھ نہیں دیا، اس دین کی تعلیم کو ہم نے آگے نہیں کیا، ہم پیچھے ہٹ گئے، ہم ارتداد کے شکار ہو گئے، ہم نے صلح کر لی دین کے بارے میں، تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالی ہم کو ہٹا کر کے کسی اور قوم کو لے آئے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکلے ہیں. صبح ہوتے ہوئے جب سمندر کے کنارے پہنچے تو دیکھیں اب کیا ہے؟ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ جو تھے پریشان ہو گئے. کیا کہے؟ یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم اب باندھ دیں گے، پکڑے گئے.
اچھے تھے, کم سے کم غلامی کی زندگی تھی, لیکن کھانے کو روٹی تو ملا کرتی تھی. اب تو فرعون ہمیں پکڑے گا, لے جائے گا, مارے گا بھی اور روٹی بھی نہیں دے گا, اب تو اور ظلم ڈھائے گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین. یہ یقین دیکھیے, ہرگز ایسا نہیں ہے, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ مجھے ضرور ہدایت کے راستے پہ لے کر چلے گا. تو ایک مسلمان کو اپنے یقین, اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اس کو کتنا یقین ہے, اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس کے پر کتنا یقین رکھتا ہے, اس بات کی ضرورت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی کیا کرنی ہے, تصحیح کی ضرورت ہے. اور اس آیت کو پڑھیں جو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں بیان فرمائی ہے, قل اللہم مالک الملک. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک, تو تمام ملک کا مالک کون ہے؟ تو ہے. امریکہ اور رشیا کے لوگ ملک کے مالک نہیں ہیں. اصل وارث کون ہے؟ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثُونَ. اصل وارث ہم ہیں. ایک کو لائیں گے, دوسرے کو ہٹائیں گے, دوسرے کو, تیسرے کو. تو اللہ تعالیٰ اصل ملک کا مالک ہے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں, اپنے ایمان کے تصحیح کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اوپر ہم غور کریں. آج ضرورت یہ ہے کہ دعات اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات, اس کی شرح اور اس سے فائدہ کیا نکلتا ہے, اس چیز کو لوگوں کے سامنے رکھیں اور بیان کریں. اس سے بندے کے ایمان میں ایک قسم کا اضافہ ہوا کرتا ہے. اور ہمیں یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قریب ہے, اور جس کے قریب اللہ تعالیٰ ہوگا اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جی, اللہ ہمارے قریب ہے کہ نہیں قریب ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب ہے. تو یہ اس ایمان کی ضرورت ہے. یہی ایمان ہمارے یہاں جب کم پڑتا, کمزور پڑتا ہے, تو ہم دوسرا سودا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کی تصحیح کریں. اس کے آگے بڑھ کر کے ہم نوافل کا بکثرت اہتمام کرنا شروع کریں. اعتصام باللہ کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نوافل کا اہتمام کرے, چاہے قرآن مجید کی تلاوت ہو. بہت سے لوگ ابھی کہیں گے ارے کون فرد تھوڑی ہے قرآن تلاوت کر, روزانہ ہمیں تلاوت کریں. فرد نہیں ہے. ایک مجھے لطیفہ یاد آیا اور سچا واقعہ ہے. سعودیہ میں عجیب مسئلہ ہے. بعض جو پرواہ قسم کے امام ہیں وہ اتنی جلدی نماز پڑھایا کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ پہنچ نہیں سکتے. ایک شخص کے بارے میں بتایا, خود مجھ سے بتایا ایک صاحب نے, میرے خاص ملنے والے ہیں, کہ 4 منٹ میں یا 5 منٹ میں ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھاتے تھے. ہم نے کہا بھائی مجھ سے 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی, کیسے تیز پڑھاتے رہے ہوں گے. تو ایک نوجوان تھا, وہ نماز پڑھایا تو ایک بوڑھے میاں بغل بیٹھے ہوئے تھے, اس کا ہاتھ پکڑے, کہا کہ بیٹا تھوڑا سا نماز میں اطمینان کرو تاکہ ہم بھی تو نماز کچھ پڑھ سکیں نا. اس نے کہا نہیں, بس ایک بار سبحان اللہ کا اتنا واجب ہے بتاؤ, اور واجب نہیں ہے. اب اس سے تکرار کرنے لگے کہ مان لیا کہ واجب نہیں, لیکن تمہارے پیچھے بھی تو کچھ لوگ ہیں نا, ان کو تو کہہ لینا چاہیے, ہم تمہاری طرح تیز نہیں پڑھ سکتے. تو اتنے میں مسجد کا جو متولی ذمہ دار تھا, دیکھا دونوں آپس میں بحث کر رہے ہیں, دونوں کو پکڑا, کہا اچھا ہمارے یہاں گہوا پیو. لے کر گیا اپنے یہاں, گہوا پلایا, باتیں ہوتی رہیں. یہ اتنے دیر میں کھانے کا اس نے کھانا پیش کیا. اب یہ بوڑھا اسی امام کے بغل میں بیٹھتا ہے, امام کے بغل میں بیٹھا. امام نے 1 لقمہ کھایا, 2 کھایا, 3 کھایا, تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا, کہا کہ بس کرو. اب کہا کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. کہا بیٹا اللہ کی نعمت دسترخوان پہ یاد ہے, مسجد پہ یاد نہیں ہے, اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے. تو ہمیں کھانے میں سارے نوافل ہم کو یاد آئیں گے. سالن میں کیا ہونا, ہمیں جو تو نام بھی نہیں آتا ہے نا, اسٹارٹر ہونا چاہیے پہلے, ہے کہ نہیں ہے. اب تو یہ بدعت شروع ہو کس کی, اسٹارٹر کی بدعت شروع ہو گئی ہے کہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد چکن ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, مٹن ہونا چاہیے, اور کیا ہے, اور چٹنی 2 3 قسم کی ہونی چاہیے. یہ ساری کی ساری نعمتیں ہم کو کہاں یاد آتی ہیں, دسترخوان. لیکن مسجد میں
نہیں یاد آتی. مسجد نے بڑی مشکل سے ہم کیے تو بڑا نیک آدمی وہ مانا جائے گا جو فرد پڑھ کر کے فرد کے آگے پیچھے کی سنتیں پڑھ لیتا ہے. وہ کچھ نیک نہیں ہے. نیک آدمی بنتا ہے نوافل کا اہتمام کر کے. میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا سب سے بہتر ذریعہ کیا ہے؟ نہیں شیخ آگے بڑھ گئے آپ جی. فرائض ہے نا, فرائض ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے قریب گئے نا, لیکن اب اللہ کی محبت بھی چاہیے نا, اللہ کی مدد بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے, اللہ کی عنایت بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے. وہ کیسے حاصل ہوگی؟ آپ نے بیان فرمایا, حدیث قدسی ہے کہ بندہ برابر نفلی عبادت کرتے کرتے, کیا نفلی عبادت کرتے کرتے میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے, یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں وہ نوافل کا اہتمام کرتا رہتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, یہاں تک کہ گویا اس کی سوچ اللہ تعالیٰ کی سوچ ہو جایا کرتی ہے. تو ضروری یہ ہے کہ ہم نوافل کا اہتمام کریں. نفل نماز, نفل روزہ, نفلی زکوٰۃ, صدقہ اور خیرات ہے کہ نہیں ہے, اور نفلی عمرہ تو خیر بڑے تیز ہیں ماشاءاللہ. عمرہ کرنے میں ہم لوگ بڑے تیز ہیں. جو لوگ خواب بھی نہیں دیکھتے تھے آج ماشاءاللہ دیکھیے عمرے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے. لیکن عمرے کو لوگوں نے ایک سیاحت, الامان الحفیظ, لوگ عمرہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ الامان الحفیظ. بس اللہ تعالیٰ قبول کرے, ہم تو یہی کہتے ہیں ان کی طرف سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں, نفلی عبادات کا اہتمام کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کا احتسام جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کو جوڑتا رہتا ہے. میں صرف ایک مشاہدہ اپنے گھر کا بتاؤں ساتھیوں. ایک عورت جو میرے نزدیک میری ماں کی طرح سے ہے, میری ماں کی طرح سے ہے, اور جب وہ آئی ہیں گھر میں تو اس وقت میری عمر اتنی تھی کہ میں بھی کھڑے ہو کے نہیں چل پاتا تھا. کتنا بتا سوچے ان کی عمر کیا ہوگی, ابھی 90 سے کم ان کی عمر نہیں ہے. 70 سال کا جب میں ہوں ہے نا, تو 85-90 کی کم سے کم ان کی عمر ہے. آج سے تقریباً 20 سال پہلے, بلکہ اور پہلے 30-35 سال پہلے ان کی آنکھ بڑی کمزور ہو گئی. یعنی کہ وہ تقریباً 55-60 سال کی رہی ہوگی, یہ 35-40 سال کے قریب ہو رہا ہوگا. آنکھ بڑی کمزور ہو گئی ان کی, یہاں تک کہ قرآن میں دکھائی نہیں دیتا تھا. اور ایسی لاپرواہ کہ جو ہے وہ چشمہ لگانے کے لیے نہیں جانا ہے, ان کو علاج نہیں کروانا ہے, لیکن قرآن پڑھنا, جی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑنا ہے. ہماری طرح نہیں کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہم کیا کریں, نہیں. وہ کیا کرتی تھی, دوپہر میں چھت کے اوپر جب دھوپ رہے اور روشنی زیادہ پڑے تو قرآن لے کے چلی جاتی تھی اور قرآن دے کر کے پڑھا کرتی تھی. قرآن دیکھ کر کے. ابھی پچھلی بار میں سفر میں گیا تو ان سے مذاق کرتے ہوئے پوچھا آج کتنے پارے پڑھے ہیں آپ نے, تو کہا کہ آج 2.5 پارا پڑھ چکی ہوں میں. اتنا 2.5 پارا. تو کہتی ہے ایک دن, خود مجھ سے بیان کیا, ایک دن میں اوپر گئی چھت پر اور قرآن کو کھولا, اب دیکھتی ہوں تو مجھے ایک لفظ بھی دکھائی نہیں دے رہا. اللہ کی کتاب سامنے کھلی ہوئی ہے ساتھیوں, سامنے ایک اللہ کتاب کھلی ہوئی ہے. رونے لگی کہ اے اللہ, اب میں تیری کتاب بھی نہیں پڑھ پاؤں گی, اب میں تیری کتاب کو بھی نہیں دیکھ پاؤں گی. کہتی ہے اسی میں غم میں پڑی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اچانک لائٹ چمکتی ہے زور کی. ایسا لگا جیسے کسی نے اندھیرے میں ٹارچ جلا دیا ہو. کہا میں گھبرا کر کے دائیں پیچھے دیکھی کہ شاید ان کے شوہر آئے ہوں اور ٹارچ جلائے ہوں ہمیں تلاش کر. کہا دائیں بائیں دیکھتوں تو کچھ بھی میرے پاس نہیں موجود ہے. اور کہا دیکھا قرآن, تو قرآن کے سارے حروف مجھے ایک ایک کر کے اب دکھائی دے رہے ہیں. آج ان کی عمر 90 سال ہے, بغیر چشمے کے پڑھتی ہیں. رات کو اٹھیں گی تو ان کے پاس چھوٹا سا اتنا بڑا موبائل ہے, اتنا بڑا والا ہے نا, اس کی لائٹ سے قرآن کو یہ دیکھ کر کے پڑھے گی. ابھی 1.5-2 مہینہ پہلے جب ان کے پاس گیا, میں پوچھا کتنی پڑھا آپ نے آج قرآن, کہا کہ 2.5 پارا میرا ہو چکا ہے, 2.5 پارا ہم نے پڑھ لیا ہے.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کی نوافل نفلی عبادات اللہ تعالیٰ کے بندوں کے قریب کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا مستحق بناتی ہیں. آپ اس لیے دیکھیے صحابہ و تابعین کے واقعات میں دیکھیں میدان جنگ کے اندر بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تہجد کی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے. اور آخری چیز ساتھیوں یہ ہے کہ بندہ اگر اعتصام باللہ چاہتا ہے تو بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، گڑگڑائے اس کے سامنے، روئے کہ اے اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں، مجبور ہوں، عاجز ہوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے اپنے قریب کر لے، اے اللہ تعالیٰ تو میری مدد کر، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے ساتھ اپنے خیر کا معاملہ کر، میری حفاظت فرما. کثرت سے انسان دعا کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ پیدا ہو جائے. اور آخر میں دعا جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اس کا اہتمام کیا کیجئے. صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي جعلت فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي الیہا معادی اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی من کل خیر والموت راحۃ لی من کل شر. یہ 5 جملے ہیں ساتھیوں. ہر انسان دل لگا کر کے کم سے کم دل میں 1 بار 2 بار اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کرے: اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ تعالیٰ تو میری دین کی اصلاح کر دے. دین کی اصلاح میں عقیدہ کی بھی اصلاح داخل ہے، عبادت کی اصلاح بھی داخل ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے دین کی اصلاح کر دے. جو اصل میری جمع پونجی ہے یہی تو ہے میرے پاس. اصل دین بگڑ گیا، سارا کچھ بگڑ گیا. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي، اے اللہ تعالیٰ میری دنیا کی بھی اصلاح کر دے، مجھے حلال روزی دے، حلال طریقے سے کمانے کی توفیق دے. اے اللہ تعالیٰ میری دنیا درست رہے، ظالموں کو میرے اوپر مسلط نہ فرما. اے اللہ تعالیٰ میرے اوپر سے ظلم کا خاتمہ کر دے. اصلح لی دنیا، یا میری دنیا کی اصلاح ہو جائے جس میں مجھے زندہ رہنا ہے. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اے اللہ تعالیٰ میری آخرت کی اصلاح کر دے. دین کی اصلاح کے ساتھ آخرت کی اصلاح کا معنی کیا رہ جاتا ہے؟ جی مولانا، دین کی اصلاح کے ساتھ آخرت کی اصلاح کا معنی کیا رہ جاتا ہے؟ علماء کہتے حکمت یہ ہے کہ بسا اوقات انسان زندگی بھر مسلمان رہتا ہے لیکن آخر میں ابھی نصرانی عورت کا واقعہ دیکھا آپ نے، ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی ہی میں نہیں، میری موت اس حال میں ہو کہ میری آخرت سنور جائے. یعنی میرا خاتمہ کیا ہونا چاہیے؟ خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے. تو وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، جہاں مجھے جانا ہے. وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي مِن كُلِّ خَيْرٍ، اے اللہ تعالیٰ مجھے اگر زندہ رکھ تو زندگی میں خیر کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، خیر کے اندر برائی کے اندر اضافہ نہ ہو. اگر میں زندہ ہوں تو کوئی نیک کام کرتا ہوں. وَالْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور ہر قسم کے شر سے اے اللہ تعالیٰ موت دے کر کے مجھے تو اسے بچا لے. تو یہ دعا بڑی اچھی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے. اس دعا کا بھی اہتمام کریں. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سی دعائیں ہیں. مثال کے طور پر وہ دعا جو سنن ترمذی کے اندر ہے کہ اللہم اقسم لی من خشیتک ما تحول بہ بینی وبین معصیتک، یہ دعا بھی بڑی اہم ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے ساتھ اعتصام، تعلق جوڑنے، تعلق پیدا کرنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اپنے ساتھ تعلقات کو اللہ تعالیٰ بہتر بنا دے. اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اعمال ہمارے تعلقات اللہ تعالیٰ سے جوڑیں. ہر ایسے عمل سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے جو عمل ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کریں. اس فتنے کے دور میں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے جوانوں کی، ہمارے بچوں کی، ہماری عورتوں کی، ہماری بیٹیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس فتنے کے دور میں اس مسلمانوں کو ہر قسم کے خیر سے نوازے، ہر قسم کے شر کو ان سے دور کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.